آپ کو آپ کے دن کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ اگر یہ جاننا ہے تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز تہجد سے کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو یہ الفاظ بولتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو ذرا آپ سوچئے، جب آپ اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی آپ کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں جو کہ توحید کے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی کہ نیند کے بعد زندگی یعنی کہ بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ زندگی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہاں، زندگی صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور لیتا بھی ہے۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے اور ہم نے کل کو اسی کو ہی جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں پر ایسا اور کوئی نہیں ہے جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے، اور ہمیں آخرت کے دن اسی کے سامنے پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دیتا ہے، ہر ایک کو، تو ہم اس دن سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہم اس دن جو کچھ بھی کریں گے ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اور ہمارا کویسچن ہے خود سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم آج کی رات ہی مر گئے تو؟ اگر ہم آج کی رات ہی مر گئے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ حساب کتاب کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اتنی نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں اس دن کے لیے؟ اور یہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی بولتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ایک خوبصورت وضو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے روز مسلمان، صرف اور صرف مسلمان، کہ آخرت کے دن ان کے جسموں کے وہ حصے جن کو وضو کے پانی نے چھوا ہوگا وہ چمکیں گے، ان سے روشنی واضح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو یہ وضو کریں اور قیامت کے روز ان کے جسم کے حصے جن کو وضو چھوئیں وہ چمکیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن بہت ہی جلدی میں، اور یہ تہجد کا حصہ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، اپنے دماغ کو تیار کرتے ہو، جیسے کہ آپ صرف ابھی اٹھتے ہو اور آپ وضو کرتے ہو، تو صرف 2 رکعت نماز آپ تہجد سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تہجد ادا کرتے۔ اے مسلمانوں، مت پوچھو کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنی دراز ہوتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی۔ وہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، وہ اس میں بہت ساری صورتیں بیان کرتے، اور جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ پڑھتے، اور پھر جب سوچا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیسے جاتے، جب وہ سورۃ البقرہ پڑھتے، اور سورۃ البقرہ 250 پارے پر مشتمل ہے، اور یہ سورت تقریباً 2 گھنٹے کا وقت لیتی ہے پوری مکمل ہونے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی چلے جاتے، اور وہ پھر سورۃ النساء پڑھتے۔ اور اس سورت سے ہم تہجد اور نماز کے فائدے سیکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ تمام صورتیں بالکل سیکوینس کے ساتھ پڑھیں، بلکہ آپ پہلے سورۃ البقرہ پڑھ سکتے ہیں، پھر سورۃ النساء پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آل عمران۔ جبکہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، اور اس کے بعد سورۃ النساء آتی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کی تلاوت کرتے۔ اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تو کہتے: میری خواہش ہے میں کچھ برا کر لوں، اور وہ اسے پوچھتے: تم کیا برا کرنا چاہتے ہو، کیا شیطانی کرنا چاہتے ہو؟ اور وہ کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نماز کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی، بہت دراز ہوتی، اور اس کے بعد وہ رکوع میں چلے جاتے، اور ان کے رکوع بھی ان کی تلاوت کی طرح ہی دراز ہوتے، سلام ہو ان پر، اور ان کے سجدے بھی اسی طرح دراز ہوتے۔ ہمیں اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، جو مین بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں کوئی ایک جز یا کوئی دو، تو ہمارا رکوع اور سجدہ بھی بالکل اسی طرح دراز ہونا چاہیے جس طرح ہماری تلاوت دراز ہوتی ہے۔ تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ اور اگر آپ کے دن کا آغاز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرنے سے کرتے ہیں تو، اور آپ تہجد ادا کرتے ہیں، اور اگر آپ اس میں 10 آیات پڑھتے ہیں تو اس میں تقریباً 2 منٹ لگیں گے، تو پھر آپ کو اپنا رکوع اور آپ کا سجدہ دونوں صرف 2 منٹ تک ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہم تو اس وقت یہ سب کچھ ماپنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 رکعت اور پھر 2 اور پھر 2 اور پھر اسی طرح 8 رکعت ادا کرتے، اور پھر فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وتر کی نماز ادا کرتے، اور سب سے آسان طریقہ سنت کے مطابق وتر ادا کرنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کے بعد تسلیم پر جب بیٹھتے تو اس کے بعد دوبارہ 1 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جب وقت بہت کم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 وتر ہی ادا کرتے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد ادا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سویل ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کی دراز کی گھنٹے اور پھر گھنٹے اسی طرح نماز ڈلتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاؤں سویلز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ پہلے ہی معاف کر دیے ہیں؟ تو یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، کیا مجھے ایک بہت ہی شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں شکر گزاری صرف الفاظ میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے کاموں سے یہ دکھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر، آپ ذکر کر کے، آپ صدقہ کر کے، اسی طرح اپنے کاموں سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ یہ سب اس لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی صحت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس انوائرمنٹ کے لیے کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، اس ہوا کے لیے کہ آپ اس میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں سچے دل سے یہ دکھانا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے کتنے شکر گزار ہیں، اور پھر ہمیں اپنی عبادت کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے۔ اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 رکعت ادا کرتے۔ فجر کی 2 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے، اور جس کی گہنی زمین کی طرف ہوتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتے کہ وہ آ کر اقامہ کرے۔ اور چونکہ بہنیں تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے زیادہ تر نہیں جاتی ہیں، لیکن بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے رہتے جہاں پر وہ نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد وہاں پر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک حج ادا کرنے جتنا ثواب دیتے ہیں، بالکل اتنا ہی جتنا وہ ایک آدمی کو حج ادا کرنے کے بدلے میں دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک وہ حج جو میرے ساتھ ادا کیا جائے، لیکن کیا آپ یہ انعام تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ، صرف 1 گھنٹہ اور 10 منٹ گزارنے پڑتے ہیں فجر کی نماز کے بعد
کچھ بھی مت کریں، صرف بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کرتے رہیں، اسی کی عبادت کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور تھمس اپ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔